شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآنی علوم و معارف سے سرشار عورت جس نے ایمان و تقوی اور فضائل و کمالات کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور توحید کا پیغام نشر کرنے میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے، وہ جلیل القدر خاتون خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 3361 سال بعد اور پیغمبر اسلام کی ہجرت سے 2855 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاہج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کی 36ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم سے ہو گئی، اور آپ عمر کے آخری لمحہ تک ان کی مطیع و فرمانبردار رہیں۔ جناب سارہ اپنے زمانہ کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشی اور جانوروں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دی تھی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ جناب سارہ نے بچپن ہی سے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کی خالہ زاد بھائی ابراہیم اگرچہ جہالت و گمراہی میں اور بت پرست معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے ولی و سرپرست آزر خود ایک بت پرست تھے، لیکن انہوں نے سن شعور ہی سے باطل خداؤں سے منہ موڑ رکھا تھا، اور قوی و مستحکم دلیلوں کے ذریعے سورج، چاند، ستاروں اور ہر طرح کے خداؤں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا تھا، اور اپنے چچا زاد سے بحث و مناظرہ کر کے انہیں بت پرستی سے منع کیا تھا۔ اس شرک و کفر کے ماحول میں جس چیز نے جناب سارہ کو اپنی طرف جذب کیا وہ انسانی اور توحیدی فضائل و کمالات تھے، لہٰذا آپ نے ہزاروں پریشانیوں مشکلات کے باوجود اپنے بھائی لوط کے ہمراہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور ان کی پیروی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ موجود تھیں اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں، اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم، سارہ اور لوط کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ لوگ شام کی جانب چلے گئے۔ جناب سارہ نے در بدری اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ ابراہیم کے ذریعے دین کا پیغام زیادہ عام ہو سکے، اور مدتوں شام میں رہے، اور اس دوران حضرت ابراہیم لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کے پیکر حضرت سارہ عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ نہایت جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ ایمان و تقوی کی دولت سے مالومال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھی اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی خوبصورت تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پردادی کے حسن کی باکمال مثال دیتے ہیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ احادیث میں بھی ملتا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہجرت کی، ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا۔ روایات میں اس علاقے کو مصر بتایا گیا ہے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی، اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر
بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، وہ بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شائق ہے، وہ بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے، لیکن خیر یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون نے مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے، چنانچہ اس نے پہلے سے ہی فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین سے اس بادشاہ کو چھڑوایا گیا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا۔ سارہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو سارہ نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی بھجوا دی ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی
آجر جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئیں، ان کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت ساری مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعہ تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، ان کا نام اسماعیل رکھنا کہ اللہ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں، ماؤں اور بیویوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔